اور آج ہمارے مسلمان گھروں میں اللہ کے رسول کے بیٹیوں کے نام نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام نہیں معلوم، اور یہ 12 اماموں کی جو کہانی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ سن لیجئے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، جتنے امام ہیں وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، کوئی اہل تشیع نہیں ہے اس میں۔ حضرت باقر کیا اہل تشیع ہے؟ کیا حضرت جنید جعفر طیار جعفر جو ہے اہل تشیع ہے؟ جعفر صادق نہیں؟ پھر کیا آپ کے جو حسنین جو ذکر کرتے ہیں وہ شیعہ تھے؟ زین العابدین شیعہ تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ تو ہمارے کو یہ گمراہ کرتے ہیں یہ 12 اماموں کے بارے میں۔ یاد رکھو، ہمارے پورے امام جو لوگ الفاظ ادا کرتے ہیں وہ پورے امام اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق ہے۔ تو ہم ان کو کیسے بول سکتے ہیں وہ شیعہ ہے؟ اب انہوں بنا لیں اپنے امام، الگ بات ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، اہل بیت میں سے ہے، یعنی اپنے خاندان میں سے ہے سرکار۔ تو خیر وہ ٹاپک چلے گا تو بھول نکل جاؤں گا میں۔ اب یہاں یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ام جمیلہ آئی، آ کر کہا آپ نے اپنی والدہ کو بھیجا؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں اپنی والدہ کو بھیجا میرے رسول کی کیفیت پوچھنے۔ کہا کہ آپ یہ جو عمل کیے ہیں کیا آپ کی والدہ کو معلوم ہے کہ میں کلمہ پڑھ لی ہوں اور مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ یعنی دیکھیے اشاروں میں کہہ دیا کوئی خطرہ تو نہیں ہے، تو آپ نے کہا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کوئی خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میری ماں پر مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ میری بات وہ کسی تک نہیں پہنچائے۔ میرے عزیز دوستو، ام جمیلہ نے اس وقت فرمایا کہ ابو بکر آپ کی اماں جان کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول دار ارقم میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ دار ارقم۔ تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے وہاں لے کے جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اماں جان ایک طرف اور ایک طرف ام جمیلہ، دونوں مل کے آپ کو سہارا دے کر میرے رسول کے گھر تک لے کے گئے۔ اور جب میرے رسول کے یعنی گھر پہنچے اور پہنچ کر جب رسول کو سلام عرض کیا تو ابو بکر کو دیکھ کر رسول رو رہے تھے اور رسول کو دیکھ کر ابو بکر رو رہے تھے۔ یہ عشق ہے میاں، ہم بول دیتے اس لیے شاعر نے کہا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ ماں پیٹی مسلمان ہیں، اس وقت ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسلام لانے والوں سے پوچھو کتنے ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اس لیے کچھ علامہ اقبال نے یوں ہی نے کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر ابراہیم جیسا ایمان ہے اور انشاءاللہ ہمارا اللہ پر ایمان ایسی ہے، بولو انشاءاللہ، نہیں ہے تو بھی اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں گے۔ ہمارے ایمان پہ بھی ہم اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کے صحابہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کے اہل بیت اطہار پہ بھی ایمان، بلکہ جو میرے رسول سے محبت رکھتے ہیں ہم سب ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیکھے ایک دوسرے کو یار غار، ابھی یار غار نہیں بنے مگر یار غار کا یہ عالم کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر زار و خطر رو پڑے۔ ابو بکر گویا یہ کہہ رہے تھے کہ میرے آقا مجھے اللہ نے بچایا آپ کے لیے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا، شاید اس بات سے رو رہے تھے
کہ اے میرے ابو بکر تو نے میرے لیے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے کو بھی سوچنا ہے کہ اپنی محبت بھی کیا صدیق اکبر سے اتنی ہے تو آ جاؤ، آج سے اپنے گھروں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا بیان سناؤ، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت اپنے گھروں میں بتاؤ۔ آج کل تمہارے کو ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ اہل حق کے بھی علماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلفائے راشدین کی، اولیاء اللہ کی زندگی کو بیان کیا ہے، تابعین کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ آپ اہل حق کی باتوں کو لگائیے، سنائیے، تاکہ آپ کے گھر میں بھی کوئی ابو بکر پیدا ہو جائے، کوئی امام محمد پیدا ہو جائے۔ عشق امام محمد بھی کیا تھا معلوم؟ عشق میں بھی دیکھو ایسا رہنا۔ حضرت امام محمد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کچھ یہودی آپ کے بہت مخالف تھے، مگر جس وقت آپ وہ یہودیوں کو دعوت دی گئی، وہ یہودیوں نے کہا کہ آؤ ہمارے سے مناظرہ کرو، تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی امام محمد شہر میں داخل ہوئے، جتنے یہودی ان سے مقابلے کے لیے ٹھہرے تھے وہ سب نے کلمہ پڑھا۔ اور کیا کہا معلوم؟ چھوٹے محمد کا یہ چہرے پہ نور ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ چھوٹے محمد کا یہ جلوہ ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ کیا ہوگا؟ قدرانہ کی ادا، جامع زیبا کی بھون، سرمگی آنکھ غضب ناز بھرا وہ چتون، وہ آبائے عربی اور وہ نیچا دامن، وہ مکھڑے کی تجلی وہ بیاض گردن، مرد ابھی دیکھے تو کر چاک گرے بانگ کفن، اور زباں پر یہ جاری ہو سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جا بات فدا یہ جب خوش لقد۔ میرے سرکار کے چہرے کا نور، میرے بی بی صاحبہ جیسا فرماتی ہے، یوسف کے چاہنے والوں نے یوسف کو دیکھ کر زلیخا کے سیدیوں نے اپنے ہاتھ میں میوہ دیے تھے اور چھریاں دیے تھے ان کو کہ یوسف کو دیکھ کر تم اپنے ہاتھوں کا میوہ کاٹ لو۔ وہ لوگ میوہ کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے یوسف کو دیکھتے تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے دل کاٹ کے رکھتے۔ سبحان اللہ، وہ رسول کی امتیوں میں یا تم لوگ آئے، وہ رسول کی امتی ہے جو عرش پہ گئے اور عرش پر جا کر آئے جو سرور، گرم تھا بستر خاک وضو تر، زنجیر جنبے سے ہی جنبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا عرش پر جا کر آ گئے، مگر بچھونے میں جو گرمی تھی نا وہ گرمی ویسی تھی۔ آپ نے وضو فرمایا تھا، وہ وضو کا پانی ویسی تھا، اور آپ نے جیسے اپنے دروازے کو بند کیا تھا اس کی چین برابر ہی رہی تھی۔ میرے عزیز دوستو، معراج آنے والی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ معراج آتے آتے اللہ حالات ہمارے ہیں اچھے فرما دے، اس بیماری کا دفیہ فرما دے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما لے، اور ہمارے کو ایمان دے، ایمان پہ ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ یاد رکھو خاتمہ بالخیر منگو۔ کیا خاتمہ منگنا؟ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ نہیں معلوم نہ تو کیسا خاتمہ ہوگا، اس لیے اللہ کے اوپر ایمان رکھو اور اللہ سے ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، اپنے رب سے کرو میاں۔ شکوا بھی ہے تو ان سے کرو، لوگوں سے کر کے بے زبانوں یہ زبان والوں کے سامنے شکوا کرے تو کیا انعام دیتے آپ کو؟ آپ کے کچھ لوگ ہنسیں گے، کچھ لوگ آپ کے باتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ
میں توکل اللہ فہو حسبہ، ہم بندے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور یاد رکھو حضرت صدیق اکبر ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ اور جب میرے آقا اور ابو بکر ملے، محبت پھوٹ پڑی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اپنے یار غار کو دیکھ کر، اپنے ساتھی کو دیکھ کر اٹھ کر گلے لگا لیے۔ پھر دار ارقم سے آپ روانہ ہوئے۔ اب واقعات طویل ہے، اگر ہر واقعہ صدیق اکبر کا بیان کروں بہت لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال مختصر یہ، ہجرت کا وقت آیا، تمام صحابہ ہجرت کے لیے چلے، مگر ابو بکر کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر صبح جائے پرواہ نہیں، آپ رہنا، کیونکہ آپ اس وقت سے رہنا کیونکہ میرے ساتھ اللہ نے آپ کو رہنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ طویل واقعہ ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت علی کو بچھونے پہ سونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، علی امانتیں ہیں، صبح پہنچا کے آ جانا مدینے کو۔ آپ چلے گئے، پر بہت لمبی بات ہے، حضرت علی سے پوچھا گیا، علی آپ رسول کے بچھونے پہ سو گئے، آپ کو خوف نہیں لگا کہ آپ کو لوگ مار دیں گے؟ تو کہا، کئی کا خوف؟ اللہ کے رسول فرما دیے تھے، علی یہ امانت پہنچانا، مدینہ آ جانا۔ جب اللہ کے رسول بول دیے مدینہ آنا تو میرے کو موت کیسے آ جائے؟ یہ ہونا یقین، یہ یقین ہونا، یہ ایمان ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے تو بس اپنی وہ جالی مبارک رہنا، وہ روض رسول رہنا، کہ بس آنکھوں میں بس حاضری ہو جائے۔ جیسے شاعر نے کہا، آنکھ بند کرتے ہی ہم تو اے شکیل اکثر چل دیے مدینے کو، آ گئے مدینے سے۔ مدینے کو جا کے بھی آ جاتے۔ ہمارے راز الہ آبادی نے لکھا تھا شعر، میرے ابا جان نے بھی شعر لکھا تھا، کاش مل جاتے مجھے دو چار پر اڑ کے جاتا، صدقہ ہوتا روضے سرکار کا۔ اور حضرت ہمارے راز الہ آبادی نے لکھا تھا، ہم کاش کبوتر ہی بن کے رہے ہوتے، ہم کاش کبوتر ہی بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں۔ اللہ میاں ہم کو بار بار لے جائے۔ میاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی، ہم تو یہی دعا کرتے، زردار نہیں ہوں بے زر ہوں، فرخت میں تمہاری مستر ہوں، آنے کی تمنا دل میں ہے، آنے کا اشارہ ہو جائے۔ پھر اللہ میاں کے طرف سے سرکار فرما دیے، رستہ بناؤ، خود بن جائیں گا، اور کعبۃ اللہ کو جائیں گے انشاءاللہ، ہم سب جائیں گے۔ جو میرے سامعین اس وقت سنیں گے تقریر کو، اللہ ان کو بھی اپنے گھر کی زیارت کریں، اپنے رسول کے گھر کی زیارت کریں، اور ہم کو اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں شامل فرمائیں۔ میرے عزیز دوستو، اب وہ پورے بات لمبی ہو جائے گی۔ سرکار گھر کو پہنچے، ابو بکر تیار ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ جس دن سے آپ بولے اس دن سے تیار ہوں۔ اب ابو بکر صدیق میرے سرکار نکلے، غار ثور کے طرف جا رہے ہیں۔ ایک پروانہ ہے جو شمع کے اطراف چکر لگا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق غار کے راستے پہ، غار ثور کے، کبھی سرکار کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہتے، کبھی سرکار کے بائیں طرف آ جاتے، کبھی سامنے آ جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، کیا کروں گا میرے آقا، جب میں پیچھے رہتا ہوں تو ڈر ہوتا ہے کوئی سامنے سے حملہ نہ کر دے، میں اس واسطے سامنے آ جاتا ہوں
جب میں سامنے رہتا ہوں تو میرے کو ڈر ہوتا ہے کوئی سیدھے ہاتھ سے حملہ نہ کر دے، اس واسطے میں سیدھے ہاتھ پہ آ جاتا ہوں، پھر حملے کا خوف ہوتا ہے تو میں بائیں ہاتھ پہ بھی آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام جیسا ہے کام بھی اللہ نے ویسا لیا ہے۔ آپ کو صدیق اکبر کہا گیا، اور ایسی صداقت آپ نے دی جو دنیا نے نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی آدمی نہیں دے سکتا۔ سرکار فرمائے میں عرش پہ جا کے آیا، آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے؟ بالکل، بولے میں بھی قبول کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عرش پہ جا کے آئے۔ لوگوں نے کہا جی حضرت سرکار عرش، ارے ہم 100 وقت جبریل آئے تھے، ایک وقت میرے سرکار گئے تو یقین نہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا بات ہو سکتی؟ یہ ایمان، یہ یقین۔ پھر غار ثور میں اترتے ہیں، سرکار بھی ساتھ ہے۔ بعض لوگوں نے تحریر بعض کتابوں میں آئی ہے کہ سرکار کو آپ نے کندھوں پہ بٹھا لیا، آپ کے پیر زخمی ہو گئے تھے، اس کندھوں پہ بیٹھنے کے باوجود سرکار آپ اپنے وہ پہاڑوں کا راستہ طے کیا، اور جب وہاں جا کر غار کے قریب پہنچے تو سرکار سے کہا سرکار آپ باہر رہیے، میں اندر غار کی خبر لیتا ہوں، اور اندر جا کے غار کو صاف کیا، پاک کیا، اور کچھ کپڑا اپنے پاس تھا تو کچھ سانپوں کے بل نظر آئے، وہ بلوں میں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کپڑے رکھ دیے، لیکن ایک بل میں کپڑا نہیں بچا، وہاں پیر رکھ کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹا، ڈسا، بہت تکلیفیں ہوئی، مگر اف تک نہیں کیا۔ اس لیے اف نہیں کیا کہ یہ اللہ کے رسول کو میرے وجہ سے آنکھ نہ خوشحال ہو جائے، اور میرے رسول کی آنکھ جو لگی ہے تھکن کی وجہ سے میرے رسول بیزار نہ ہو، ایک دم اٹھ کر پریشان نہ ہو جائے، لہذا ڈسنے والا ڈس رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ اللہ کے رسول کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آخر کار کب تک برداشت کرتے ہیں؟ ایک آنسو کا قطرہ نکلا، سرکار کے چہرے پہ گرا، میرے آقا آنکھ کھول دیے، کہا کیا بات ہے ابوبکر؟ کہا یا رسول اللہ کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا جو چیز اس کاٹی ہے ہٹا دو، پر دیکھتا ہوں میں، وہ بھی دیدار کرنے آیا ہوگا۔ جب دیکھا پورے بلا بند ہو گئے تو اب ابوبکر صدیق کو نقصان پہنچاؤں، پیر ہٹائے تو دیدار تو ہو جائے گا میرے عزیز دوستو۔ اب پھر رات گزر گئی، صبح ہوئی تو لوگوں نے اعلان کیا 100 اونٹ ہم دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا۔ اب لوگوں نے تلاش شروع کی، اور فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کہ وہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ ذرا جھک جاتے تو ہم نظر آ جاتے تھے، مگر اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے 2 انتظام فرما دیے، کہیں مکڑی کا جالا خلا ہوتا ہے حفاظت کا، ایسا حفاظت کیا کہ مکڑی کے جالے کو دیکھ کر یہ لوگ دیدے پھر گئے، کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے پہلے سے گناہ ہوا، اس میں کیسے جاتے ہو؟ دیکھ کے پلٹ۔ کہیں مچھر سبب ہوتا ہے ہلاکت، کس کو مارا تھا مچھر؟ نمرود کو، ناک میں گھس کے کیا کرا، ایسا ہلایا کہ جوتے کھا کے مرا۔ اللہ ہمارے دادے جان فرماتے ہیں کہیں مکڑی کا جالا سبب بنتا ہے حفاظت کا، اور کہیں مچھر سبب ہوتا ہے، لنگڑا مچھر ناک میں گھس کے دماغ پاٹ کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں، غار میں ہے، فرما رہے ہیں اپنے مصاحب سے، یعنی اپنے ساتھی سے کیا فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ کہ اے ابوبکر
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو. میرے دوست کیوں گھبرا رہے ہو جبکہ ہم کو اللہ ہمارا ساتھ ہے. اور آج ہم بھی اللہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے بھی اللہ سے امیدیں ہیں کہ وہ جو اچھائی اور برائی دونوں کو جانتا ہے اور وہ صحیح انتخام لینے والا ہے. تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے صحیح راستے کو چنے گا اور ہمارے لیے بقا کا اور صحیح حفاظت کا معاملہ فرمائے گا. بہت کچھ بولنے کا ارادہ تھا مگر 11:30 کا میں پابند ہوں اور میں وقت کی پابندی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ آتے رہیں. میں دیر کروں گا تو آپ بنیں گے حضرت کوئی دیر کرتے ہمارے بھی بولتے وقت کیا ہوگا. اس واسطے وقت کم ہو مگر جو باتیں سنی ہیں اس پہ عمل ہو جائے یہی ہمارے لیے کمال کی بات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میری آبرو تیرے ہاتھ ہے، میری عظمتوں کو گھٹا نہ دے. تو جس نظر سے فراز لیا مجھے اس نظر سے گرا نہ دے. اللہم اجعلنی فی عین صغیر و الناس کبیرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.